دانیل ایک نوجوان تھے جنہیں شاہ یہودا یہویقیم کی سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل یعنی بابل کے بادشاہ نبوکت نظر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے گرفتار کر لیا تھا، اور پھر آپ کو بادشاہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے 3 سال تربیت دی گئی۔ دانیل واحد نبی ہیں جو نوجوان تھے اور آپ کو دانیل کی کتاب میں متعارف کروایا گیا۔ دانیل بے عیب، خوبصورت، حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم تھے۔ دانیل کے ساتھ 3 اور لوگ بھی تھے، حنانیہ، میسائیل اور عزریہ۔ دانیل کو بیلتشزر کا نام دیا گیا۔ آپ کی پیدائش یروشلم میں ہوئی اور پھر آپ کو بابل لے آئے۔ دانیل کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی اور نہ ہی آپ کے والدین کا ذکر ملتا ہے۔ بابلیوں نے جب آپ کو پکڑا تو وہ آپ کے ماضی کی شناخت مٹا دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کا نام بدل دیا۔ آپ کی تربیت کے دوران وہ چاہتے تھے کہ یہ اچھا کھانا کھائیں اور میں پئیں، لیکن دانیل اور ان کے دوستوں نے اس کی بجائے سبزیاں اور پانی استعمال کیا، اور جب امتحان ختم ہوا تو ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے شاہی خوراک کھائی تھی اور میں پی تھی، ان کے چہروں پر زیادہ رونق اور تازگی نظر آنے لگی، اور پھر دروگا نے ان کے لیے ساگ پات کھانے کو دیا اور شاہی خوراک اور میں موقوف کر دی۔ اس کے بعد خدا نے دانیل کو خوابوں کی تعبیر اور رویا کی تعبیر کی نعمت بخشی، اور آپ نے نبوکت نظر کے خواب کی تعبیر کی اور خواب بھی بتایا۔ پھر دارا بادشاہ کی سلطنت میں دانیل کو وزیر مقرر کیا گیا۔ فاضل روح ہونے کی وجہ سے دانیل باقی سب وزیروں اور ناظموں پر سبقت لے گئے، اور بادشاہ نے چاہا کہ انہیں تمام ملک کا مختار بنایا جائے۔ تب ان لوگوں نے منصوبہ بنایا اور یہ فرمان جاری کروایا کہ 30 دن تک بادشاہ کے سوا اور کسی معبود سے درخواست نہ کی جائے، مگر دانیل 3 وقت خدا کے حضور ہی جایا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ اس وجہ سے دانیل کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا، مگر شیروں نے دانیل کو کچھ نقصان نہ پہنچایا۔ اور صبح جب بادشاہ نے آ کر دانیل کو آواز دی تو دانیل زندہ تھے۔ تب بادشاہ بہت خوش ہوا اور دانیل کو ماند میں سے نکلوایا، کیونکہ اس نے خدا پر توکل کیا تھا، اس لیے اسے کچھ ضرر نہ پہنچا۔ تو بادشاہ نے دانیل کی شکایت کرنے والوں کو ان کے گھرانوں سمیت شیروں کی ماند میں ڈالا، اور شیروں نے ان کی سب ہڈیاں توڑ ڈالیں۔ دانیل خود ایک ایمان کا نمونہ ہے۔ جو کچھ بھی ہوا آپ نے اپنی نظر خدا ہی پر رکھی۔ دانیل نے آنے والے وقت کے متعلق رویا دیکھی اور خدا نے اپنے بندے سے کلام کیا۔ دانیل ایک حکومت کے منتظم رہے، اور جو بھی کام آپ کو سونپے جاتے انہیں بہت بخوبی طور پر سر انجام دیتے تھے۔ دانیل کے لیے کہا گیا ہے کہ اس میں فاضل روح اور دانش اور عقل اور خوابوں کی تعبیر اور عقدہ کشائی اور حل مشکلات کی قوت تھی۔ اتنی خوبیوں سے بھری ہوئی ایسی خوبصورت شخصیت بائبل میں ہمیں ملتی ہے۔ دانیل نے بہت سے مسائل کا سامنا کیا۔ خدا کے ساتھ وفادار رہنے کے باوجود بھی بہت سی مشکلات اس کی زندگی میں آتی رہیں۔ ہمیں بھی بہت سے مسائل اپنے دفاتر یا جہاں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں دیکھنے پڑتے ہیں، مگر ہمیں دانیل کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے وہ خداوند پر توکل کرتا رہا، اور ہمیں بھی خداوند ہی پر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا رشتہ خداوند کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ کیسے بھی حالات ہوں، ہم خداوند کے ساتھ وفادار رہیں۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ لوگ ہماری مخالفت نہیں کریں گے، ہم سے حسد نہیں کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ خدا ہمیں سرفراز کرے گا اور دشمنوں اور مخالفوں کے سامنے بھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ کلام میں لکھا ہے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ دانیل نے پہلے دن سے ہی سمجھوتا نہیں کیا، وہ سب کام ایمانداری سے کرتا رہا اور خدا سے اپنے تعلق کو بھی ایمانداری کے ساتھ ہی بنائے رکھا، اور دوسری طرف خدا بھی اسے سنبھالے ہوئے تھا اور ان پر تمام راز کھولتا جاتا تھا۔ ہم بھی اپنے کاموں میں ایماندار ہوں اور یاد رکھیں کہ خدا ہمارے لیے اگلے درجات کے منصوبے رکھتا ہے۔ خدا کبھی نہیں چاہتا کہ ہم کسی جگہ پر شرمندہ ہوں۔ اس کے لیے ہمیں خداوند کے ساتھ وفادار رہنے، خدا کے حضور جھکنے، اور جس جگہ پر اور جس مقام پر ہم ہیں وہاں پر ایمانداری سے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔
एक बात याद रखिए, बहुत जगहों पर हमें ईमानदार रहना है, लेकिन उस ईमानदारी में कभी भी किसी और चीज़ के साथ समझौता नहीं करना। ऐसा नहीं कि हम पैसा कमाने या अपनी ज़िंदगी की तरक्की के लिए खुदा के साथ धोखा करें, खुदा को धोखा दें। हमें खुदा के मुताबिक ईमानदारी से ज़िंदगी बसर करनी है। जो काम हमें सौंपे जाते हैं उन्हें हमें समझदारी और दयानतदारी से सरअंजाम देना है, ना कि जज्बाती होकर और गुस्से में आकर हमें कोई काम करना है, बल्कि हमें मुकम्मल तौर पर खुदा के ताबे रहना है और खुदावंद पर ही तवक्कल करना है। मेरा ईमान है दानियल नबी के किरदार को सीखकर आपकी जिंदगियों में एक बड़ा काम होने को है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। आप हमारे चैनल बाइबल विद बरनबास के साथ मुंसलिक रहें। हम इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखें और ये कलाम बहुत से लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।